تاریخ میں جب کبھی بھی سب سے طاقتور مجاہد یا بہادری کی بات ہوگی تو اس میں سب سے اوپر جس بہادر کا نام آئے گا وہ حضرت علی کا ہے۔ دنیا حضرت علی کے کارناموں، بہادری اور طاقت سے بخوبی واقف ہے۔ چاہے جنگ خیبر میں یہودیوں کے سب سے طاقتور پہلوان سمجھے جانے والے مرہب کو پہچاننا ہو یا خیبر کے دروازوں کو اپنے بازوں سے اکھاڑنا ہو، یہ سب حضرت علی کی طاقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں درجنوں جنگیں لڑی، جن میں بدر، خیبر، خندق وہ اہم جنگیں تھیں جن میں حضرت علی نے دشمنوں کے لشکر میں تباہی مچا کر رکھ دی اور مسلمانوں کو ایک طرفہ جیت دلوائی۔ امام علی میدان جنگ میں جتنے بہادر اور طاقتور تھے، اصل زندگی میں اتنے ہی نرم اور انصاف پسند رہے، لیکن اسلام کے سب سے عظیم سپاہی جن کا کوئی ثانی نہ تھا، انہیں کیسے شہید کیا گیا؟ واسع رسول حضرت علی کو قتل کرنے والے کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم دراصل حضرت علی کا ساتھی تھا اور اس نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، لیکن صفین کی جنگ میں وہ باغی ہو کر خارجیوں کے ساتھ جا ملا اور نہروان میں حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس جنگ میں وہ جان بچا کر فرار ہو گیا۔ بہرحال ابن ملجم جب کوفہ آیا تو اس کی ملاقات قطام نامی عورت سے ہوئی جس کا باپ ازبق میمی تھا، جو ایک خوارج تھا جو جنگ نہروان میں حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوا تھا، لہٰذا قطام حضرت علی کے خون کی پیاسی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے جب قطام کو دیکھا تو اس کا عاشق ہو گیا۔ قطام ایک حسین و جمیل اور خوبصورت عرب خاتون تھی۔ ابن ملجم نے قطام سے شادی کی خواہش کی تو قطام نے کہا کہ مجھ سے شادی کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3000 درہم، غلام اور ایک کنیز مجھے دینی ہوگی۔ ابن ملجم بولا میں راضی ہوں۔ قطام نے کہا ایک اور شرط بھی ہے، اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی ابن طالب کو قتل کر دو۔ ابن ملجم نے حیرانی سے کہا علی کو کون قتل کر سکتا ہے؟ وہ بہادر شاہ سوار اور ماہر سپاہی ہے۔ قطام بولی میں مال نہیں چاہتی، لیکن علی کو تمہیں ضرور قتل کرنا ہوگا کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ لہٰذا ابن ملجم اس سے نکاح کی خاطر اس پر راضی ہو گیا۔ قطام نے مزید 2 آدمی جن کا نام وردام اور شبیب تھا ابن ملجم کے ساتھ بھیج دیا، اور 20 رمضان المبارک کی صبح ابن ملجم مسجد میں جا پہنچا۔ اس نے ایک کپڑے میں زہر سے بجھی تلوار کو چھپا لیا تاکہ موقع ملتے ہی امام پر وار کر سکے۔ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی وہی شخص ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ لہٰذا احادیث میں روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں بدبخت شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو مارا تھا، اور آخری امت میں بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو حضرت علی کی داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ یہ سن 40 ہجری کا سال تھا اور ماہ رمضان المبارک کے آغاز پر امام علی کی عمر 63 برس کی ہو چکی تھی۔ معمول کے مطابق آپ اپنے بچوں کے گھروں پر افطار فرمایا کرتے تھے اور غذا کے 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ ایک رات امام علی کے بچوں نے کم غذا کھانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اب کچھ وقت ہی رہ گیا ہے، خدا تعالیٰ کا امر آن پہنچا ہے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس حالت میں میرا پیٹ خالی ہو۔ 19 رمضان المبارک کی رات آپ اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ بیٹی نے طبق میں 2 جوں کی روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا تو آپ نے غذا کو غور سے دیکھا اور فرمایا، دودھ کا پیالہ اٹھا لو، اور روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ افطاری کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ امام علی ساری رات بیدار رہے اور رکوع، سجود اور دعا کرتے رہے۔ اس رات تھوڑی تھوڑی دیر بعد حجرے سے تشریف لے جاتے اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرماتے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھے وعدہ دیا ہے۔ رات ڈھلنے لگی تو آپ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے گھر کے دروازے سے نکلے۔ دروازے سے باہر آتے ہی بڑی بطخوں اور مرغابیوں نے آپ کا راستہ روک لیا اور زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دی۔ لوگوں نے انہیں امام سے دور کرنا چاہا تو فرمایا، ان کو چھوڑ دو، یہ نوحہ کر رہی ہیں۔ امام نے اپنا کمر بند باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔
آپ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگایا۔ اس وقت ابن ملجم مسجد میں الٹا سویا ہوا تھا۔ امام علی نے اسے جگایا اور فرمایا اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو اور نماز ادا کر۔ آپ نماز فجر کے لیے امامت پر کھڑے ہوئے اور جب پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا تو ابن ملجم نے چلا کر وار کیا اور آپ کے سر پر ایک کاری ضرب ماری جو آپ کی پیشانی پر لگی، اور امام نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور محراب مسجد میں زمین پر گر پڑے۔ لوگ چلائے کہ اس مظلوم کو پکڑو۔ ابن ملجم نے بھاگنے کی کوشش کی، مسجد میں صدائیں بلند ہوئی، کچھ لوگ اس کے پیچھے بھاگے جبکہ کچھ نے امام کو سنبھالا۔ آپ کے زخم سے جیسے ہی خون کے دھارے چھوٹے تو زمین لرزا اٹھی، سمندر طوفانی ہو گئے اور مسجد کے دروازے شدت سے ٹکرانے لگے، کالی آندیاں چلی اور ہر سمت میں تاریکی چھا گئی۔ دوسری طرف ابن ملجم مظلوم جو بھاگنے کی کوشش میں تھا لوگوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی سرخ آنکھیں حلقوں سے باہر نکل رہی تھی۔ اسے مسجد میں پیش کیا گیا۔ امام نے جب اپنی آنکھیں کھولی ابن ملجم کو دیکھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور شمشیر اس کی گردن پر آمادہ تھی۔ آپ نے کمزور آواز اور مہربانی سے فرمایا اے مرد، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک گنونا عمل انجام دیا ہے۔ کیا میں تمہارے لیے برا امام تھا کہ مجھے تو نے یہ بدلہ دیا ہے؟ کیا میں تمہارے ساتھ مہربان نہ تھا اور تمہیں دوسروں پر ترجیح نہ دیتا تھا؟ کیا تیرے اوپر احسان نہیں کرتا تھا؟ زخمی حالت میں امام کو گھر لایا گیا۔ امام حسن نے آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے، جاؤ پہلے قیدی کو پلاؤ۔ پھر امام نے اپنے فرزند کی طرف منہ کر کے اس ملزم کے لیے سفارش فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اپنے قیدی کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ نیکی، شفقت اور رحمدلی سے سلوک کرو۔ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کا قصاص کرو، اسے ایک ضرب سے قتل کرو، اسے آگ میں نہ جلاؤ اور اس کے اعضاء مت کاٹو۔ جناب حنفیہ فرماتے ہیں کہ 20 رمضان المبارک کی رات ہم نے اپنے بابا کے ساتھ جاگ کر گزاری۔ زہر کے اثرات پورے جسم میں پھیل چکے تھے۔ آپ نماز میں مشغول رہے اور وصیحت کرتے رہے، اور 21 رمضان المبارک کی رات آپ کی روح اقدس اس دنیا سے پرواز کر گئی۔ اس طرح اس رات مسلم تاریخ کے سب سے عظیم فاتح اور مومنین کے مولا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی کی شہادت کے بعد امام حسن نے ابن ملجم کو تلوار کے ایک ضرب سے قتل کر دیا اور غیظ و غضب سے بھرے لوگوں نے اس کی لاش کو جلا دیا۔ امام علی جیسے شیر سے جنگ میں مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خارجیوں نے آپ پر چھپ کر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت، یہ امام علی کے رتبے اور مرتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک شہادت بہادر کی وراثت ہوتی ہے۔